پہلے تو سیلاب جو آتے تھے میرا خیال میں ان کا کچھ نہ کچھ حل شاید ہمارے پاس تھا، لیکن آج جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو سیویریٹی بڑھتی جاتی ہے اس میں اب جیسے اگر پانی ایک منزل تک پہنچ گیا تو اس میں ہم کیا کریں سوائے اس کے شاید بستیوں کو فلوٹ کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ بات ہے کہ ہم نے تیاری کبھی نہیں کی۔ اگر ہم جہاں جہاں پانی ذرا کم آیا ہے 2-3 فٹ تک کبھی اگر ہم یہ کرتے کہ ڈیم تو بناتے ہی ہیں، لیکن یہ کہ ہم زیر زمین پانی کو اگر لے جاتے، ایکویفر ویلز بنا دیتے، ٹرینچز بنا دیتے تو تباہی ہوتی تو اتنی زیادہ نہ ہوتی۔ اگر آپ نے میری دیکھی، اس کو زیرو کاربن اسٹریٹ کہتے ہیں، ڈیلچو ہول راہ گزر، وہاں پہ آپ کو تو پتہ ہے اس دفعہ کراچی میں بہت پانی آیا ہے، اور پچھلے سال جو آیا وہ تو ایبزارب ہو گیا تھا میری اس گلی میں، لیکن ابھی ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ کیسے پرفارم کرے گی۔ لیکن کمال یہ ہوا کہ اس میں بالکل پانی نہیں رہا، نہیں ٹھہرا، اٹ اسٹیڈ وداؤٹ اینی کائنڈ آف فلڈنگ، اور بلکہ جو آس پاس کی گلیوں کا پانی تھا وہ بھی جذب ہو گیا۔ وہاں پر جناب ہم نے 7 ایکویفر ویلز بنائے ہوئے ہیں جو کہ 8 فٹ ڈیپ ہیں، اور اس میں بے انتہا پانی جگ گیا ہے، بے انتہا، کہ وہ سارا پانی جو ہے وہ نیچے کی لیول تک جا رہا ہے۔ اس سے ہمیں ایکسپیرینس ہوا کہ ہمیں صرف 8 فٹ نیچے جانا ہے، اور وہ تقریباً 5 فٹ کے ڈائیمیٹر یا اسکوائر وہ بنتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے تقریباً 1/3 بڑے بڑے پتھر اور بولڈرز ڈال دیے، اس کے بعد 1/3 آپ نے اس کے اندر جو بجری ہوتی ہے نا وہ ڈال دی، اور یا کرش ڈال دیا، اس کے اوپر آپ نے ریت یا سینڈ کو بھر دیا، اور پھر ایک لیئر اچھا ہوتا ہے کہ اسے بجری کا ڈال دیں، اس میں پھر پانی جانے لگتا ہے اور بہت پانی ایبزارب کرتا ہے، وہ پانی پھر نیچے تک کھینچتا ہے، تو جو پانی جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ ٹرکل کر کے نیچے چلا جاتا ہے۔ میرا بہت ایک اسٹرانگ ویو ہے، جو نالے ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کو کھولا جائے، ان سے سارا پانی نکل جائے گا، مگر وہ تو سارا پانی ہم سمندر میں پھینک رہے ہیں، ہم کیوں پھینک رہے ہیں؟ اس کی ضرورت نہیں ہے نا، اور اس میں پھر کچرا جاتا ہے، پھر اس کی ایک مصیبت ہے، اس میں انکروچمنٹ ہوتی ہے۔ ابھی ہمیں چاہیے کہ وہ جتنے بھی ہیں ان سب کو ہم کسی اور طرح سے ٹریٹ کریں، جس سے کہ پانی جو ہے وہ سارا ان کے اندر چلا جائے۔ تو میرا پروپوزل تو یہ ہے کہ وہاں سے کنکریٹ کو نکالیں، اور وہ کافی ڈیپ ہوتے ہیں نا، تو اس کے اندر ہم بھر دیں بولڈر سے، جو ہم ایکویفر ویلز میں اندر کرتے ہیں، اور بہت سارے وہاں درخت لگا دیں، اس میں بھی پانی اندر چلا جائے گا، اس میں ایسی جگہ بنا دیں جہاں عورتوں بچوں کے لیے ریکریشن کا ہو جائے۔ تو جہاں جہاں نالے ہیں اگر ہم کریں گے تو بہت سارا پانی آپ کا اندر جائے گا۔ یہ کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم لوگوں کو بتا دیں وہ خود بھی کریں گے۔ دے اونلی نیڈ فیسیلیٹیشن، کوئی آ کے ان کو ایکسکیویٹر دے دے، وہ ایکسکیویٹ کر دیں، کوئی ان کو سامان مل جائے، ٹرالی دے دیں، وہ کر لیں، آرام سے کر سکتے ہیں۔ یہ بڑے آرام سے پورے گاؤں کے گاؤں اپنے سنوار سکتے ہیں۔ جیسے ہم جو بنا رہے ہیں، جو ہم نے اپنے گاؤں کے لیے ورک آؤٹ کیا وہ ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں، کہ ہر گاؤں کے گرد اب ایک طریقہ ہونا چاہیے بچنے کا۔ تو جیسے آپ نے ٹرنچ کھودی، 4 فٹ کی چاہیے، 5 فٹ کی دیکھنا پڑتا ہے کتنا ہے، وہ کر کے آپ نے اس کو بنا دیا، اس میں پانی چلا گیا، جائے گا آئندہ بھی۔ پھر آپ نے جو مٹی نکلی ہے اس سے آپ نے وہاں ایک بند بنا دیا، آپ کو صرف چونا چاہیے، وہاں پہ جو مٹی اسی کو استعمال کر کے کر دیں تو پانی کا رکاو کچھ ہو جائے گا۔ اس کے بعد سے ہم درخت لگا دیں، ایک کمیونٹی فارسٹ لگا دیں، اس سے ایک اور رکاو ہو جائے گا۔ وی ہیو ٹو کریٹ بیریئرز فار دا واٹر ٹو ناٹ ٹو انٹر، بیریئرز، اور وہ سب مل کے لوگ کر سکتے ہیں۔ ان کو صرف اکوپمنٹ چاہیے، ان کو صرف تھوڑی سی مدد چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ کانکریٹ کا استعمال بالکل ختم ہونا چاہیے، بالکل ختم ہونا چاہیے، کیونکہ جتنا کہ کانکریٹ کی وجہ سے تباہی آتی ہے، ایک تو جو گرین ہاؤس گیس ایمیشنز ہوتی ہیں، اور سٹیل بھی نہ استعمال کریں خدا کے واسطے جہاں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کانکریٹ کے اندر پانی اندر جذب ہو ہی نہیں سکتا، وہ بالکل امپرویس ہوتا ہے۔ اتنا زیادہ کانکریٹ کر دیا کہ پانی نیچے جاتا ہی نہیں ہے، اور ہم ہی سمجھتے ہیں کہ ہاں کہ وہ جو زمین اور سیراب ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہاں کہاں اب ہم کر سکتے ہیں کہ پانی زمین کے اندر جائے، تو آپ کی اربن فلڈنگ کم ہوگی۔ تو اگر آپ وہ نہ لگائیں، اور آپ ایسے جو قدرتی چیزیں ہیں جیسے ٹیراکوٹا مٹی کا بنتا ہے نا، تو اس کے اندر وہ جذب ہونا شروع ہوتا ہے پانی، اور جب وہ ایویپریٹ کرتا ہے تو اس ماحول کو ٹھنڈا کرتا ہے، اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ تو ہمیں اب دیکھنا ہے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں جس سے ماحول پہ کم از کم امپیکٹ نہ ہو، اور بلکہ مدد کرے ہمیں اپنی جو پرابلمز ابھی ہیں، اربن ہیٹ آئلینڈز، اربن فلڈنگ، وہ تو کم از کم ہو۔ کلائمیٹ چینج کی وجہ یہی ہے کہ ہم بے دریغ ہم استعمال کرتے ہیں چیزوں کو، کانکریٹ کو، اسٹیل کو، جہاں ضرورت بھی نہیں ہے وہاں پہ بھی لگاتے ہیں، اور پھر ایمیشنز اتنی ہوتی ہیں کہ ماحول تباہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اب جو ہم کریں، ہم سوشل جسٹس کو بھی دیکھیں، اور وٹ آئی کال ایکولوجیکل جسٹس، کہ جو ماحولیاتی جسٹس ہے اس کا بھی خیال کریں، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بڑے پیمانے پہ چیزیں بنائیں، بڑے خوبصورت بنا دیں، لیکن اس سے تمام تباہی ہو، اور جو ہمارے ریسورسز ہیں ارتھ کے وہ ڈپلیٹ ہو جائیں۔